بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم سائمہ علی اور آج شان رمضان کوئز 2023 کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر معاویہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سخاوت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنا تردد اور اضطراب کے خرچ کرنا ہے، اور سہولت اور کشادگی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت ہی محبوب عمل ہے، اور جو لوگ سخی ہوتے ہیں اپنے مال سے اپنے بہت خوشی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نزدیک ہوتے ہیں، جبکہ جو بخل کرتے ہیں یعنی کہ کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اتنے ہی رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی یقیناً اس کے بارے میں رب کا ارشاد ہوگا۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں پر ہوا کہ آپ خوب خرچ کرو، کہیں پر آیا کہ اس خرچ پر آپ کو یہ اجر ملے گا، مختلف انداز، اور اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں اور اس سے کسی طرح کے بدلے کی امید نہیں ہے، آپ کی یہ لالچ ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے کہ مجھے بدلے میں کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس نے بھی تقوی اختیار کیا، اور پھر اس نے اس میں سے صدقہ حسنہ دیا، یعنی اس نے سخاوت کی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ، یہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نفسوں پر، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، خود تنگی میں بھی ہوں، لیکن پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بے شک، کیونکہ سخاوت کا ایک اعلیٰ درجہ ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی آپ کو خود بھی بہت ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی سائل آئے، کسی اور کو ضرورت ہو، تو آپ اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز اسے دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت جگہوں پر ایثار کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور عزت پیدا کرنا تھا۔ بخل کو ختم کرنے کے لیے اور سخاوت و ایثار کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ رب نے دیا ہے اس میں سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس، چاہے وہ پاکٹ منی ہے، دی گئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ نے کسی نہ کسی کو دینا ہے، اور خوش دلی سے دینا ہے۔ اگر ہم آج بچوں میں یہ عادت ڈالیں گے تو یقیناً جو اس وقت نفسا نفسی افراتفری کا دور ہے اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کا دور ہے، وہاں پر کسی حد تک رحم دلی کا دور سامنے آئے گا، نرم دلی سامنے آئے گی۔ تو مخلوق خدا جو ہے وہ، اس کی خدمت کے لیے اس وقت سخاوت و ایثار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس قابل بنائے اور یہ صفت ہم میں پیدا فرمائے۔ چلتے ہیں جناب آج کے ہم کوئز شو کی جانب۔ ہماری آج کی پہلی ٹیم موجود ہے اسپائر کالج کی طرف سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنزیل یوسف اور گلفشاں یوسف، ٹھیک ہے جی۔ صدرن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز سے عائشہ اکرم اور محمد اطہر، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو شو کی جو ہے تفصیلات پہلے سے معلوم ہے کہ کس طرح سے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اسپائر کالج کی ٹیم پہلے بھی آ چکی ہے، جبکہ ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم آج پہلی بار آئی ہے، تو آپ کو بھی معلوم ہے تمام رولز جی۔ تو پھر ہم شروع کریں آج کا پروگرام۔ ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ اسپائر کالج کی ٹیم سے پہلا سوال قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کو کتنے لہجوں قرأت میں پڑھنے کی اجازت ہے؟ ایک جی ڈاکٹر صاحب۔ نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کو 7 لہجوں میں، 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے، یعنی جو ایک ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کے علاقے کے فرق کے ساتھ اس زبان میں فرق آتا ہے۔ جیسے کہ یہاں کی اردو کچھ اور طرح سے ہوگی، لکھنؤ کی اردو اور طرح کی، کراچی والے اردو اور، تو عربی زبان میں بھی جو فرق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے عرب کے جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کے لہجوں میں، ان کی قرأت میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی تھی، جسے فرمایا تھا کہ انزل القرآن علی 7 احرف،
ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں اس کو آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے، حفظ کر لیتے ہیں، اسے حافظ کہتے ہیں. جس نے یہ 7 قرات کے ساتھ قرآن کریم سے سیکھا ہو اسے قاری کہتے ہیں. بہت شکریہ. اسے قاری کہتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اتنی تفصیل بتانے کے لیے. یقیناً بچوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. قرآن کریم میں شیطان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ جی آپ کا جواب درست ہے. اب بالکل. اب ہم ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم سے پہلا سوال کریں گے. سیگمنٹ ہے قرآن کریم. قرآن کریم کے مطابق اس کی آیات کی کتنی اقسام ہیں؟ جی 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں اور اب 5 سیکنڈ کے بعد. جی 2 کون سی ہیں؟ جواب آپ کا درست ہے. ویسے ہی چلیں یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں کہ کون سی ہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے تکا لگایا یا واقعتاً جانتے تھے. بہرحال جواب آپ کا درست ہے. قرآن کریم کی آیات قرآن کریم کے مطابق 2 طرح کی ہے. کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ آیات ہیں. محکم آیات وہ ہے جن کا معنی بالکل فکس ہو گیا، اب اس میں ہم کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے، جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا. اور جو متشابہ ہے اس میں ان آیات میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ زمانہ کے حالات اور تبدیلی کے موقع کے مناسب اس کا معنی جو بنتا ہے وہ لے سکے. 2 طرح کی آیات. بہت شکریہ. دوسرا سوال آپ سے. قرآن کریم میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب آپ کا درست نہیں ہے. قرآن کریم میں 4 مساجد کا ذکر آیا ہے. ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال ہے اسپائر کالج سے. قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس گھر میں قیام فرمایا تھا؟ سالم کے گھر تھے. ان کے گھر کے سامنے تھا وہ گھر. جی سالم کے گھروں کے ساتھ تھا ایک گھر، صحابے کا گھر تھا. صحابی کا نام نہیں ہے. سالم کے گھر تھے، ان میں ایک گھر تھا اس میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سالم وضاحت کریں. کے گھر تھے کافی سارے. نہیں ایک صحابی کا گھر تھا جہاں پر آپ کی مخلوق تھے. نہیں، میں یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چیز کی تصحیح کر لیں. جو اونٹنے والا واقعہ وہ مدینہ منورہ کا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں وہ ٹھہرے تھے. اور جو قباء میں ہے وہ اور ہے. سمجھ آئے گی؟ قباء میں آپ کو پتہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو پہلے قباء میں کچھ دن قیام کیا تھا اور اسی وقت وہ مسجد بھی تعمیر ہوئی تھی، مسجد قباء، اور وہاں پر قیام فرمایا تھا. تو وہاں پر آپ وسلم کے ساتھ جو اور لوگ بھی کچھ جمع تھے جو قباء میں آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک صحابی تھے جنہوں نے آپ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرایا تھا اور آپ کی مہمان نوازی بڑی دلجوئی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کی تھی. وہ مثال دی جاتی ہے اس کی کہ انہوں نے کس طرح کی مہمان نوازی کی تھی. کلثوم بن الحدم ان کا نام جی تھا. ہاں، کلثوم بن الحدم. جی دوسرا اور سوال اونٹنے والا وہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. چلیں یہ بھی تصحیح ہو گئی. دوسرا سوال ہے آپ سے. ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ بتانے والا کون تھا؟ زید بن ثابت. نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے آپ کا. عبداللہ بن عریقت. یہ عبداللہ نام کے شخص تھے جو گائیڈ کے طور پر تھے. یعنی اس دور میں چونکہ سفر تو کسی گائیڈر کے ساتھ ہی ہوتا تھا، یوں روڈز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ آپ کے ہم گائیڈر اور رہنما تھے، راستہ بتانے والے. جی دوسرا سوال. اب ہم اس سیگمنٹ کا دوسرے سیگمنٹ کا سوال کریں گے ایس پی آئی ایچ ایس سے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سے پہلا سوال ہے. کتنے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لڑائی کی؟ مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جواب آپ کا درست نہیں ہے. 9 غزوات میں. دوسرا سوال آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار صحابی کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا نام؟
صحابی کا نام جی جی حضرت ابو بکر صدیق. مددگار جو ساتھ ان کے ہیلپ کرا رہے ہوتے ہیں کسی کام میں. سوال میں نے کہا شاید سمجھ نہیں آیا. حضرت زید بن ثابت. نہیں، یہ جواب بھی درست نہیں ہے. حضرت زبیر بن العوام. بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ خاص نام کچھ خاص لقب دے دیا ہوا تھا نا، جسے امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا. تو حضرت زبیر بن العوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مددگار قرار دیا ہوا تھا، یہ میری مدد کرنے والا ہے. جی 2 سیگمنٹ ہمارے یہاں تک کمپلیٹ ہوئے اور اگلے 2 سیگمنٹس ہم اس بریک کے بعد لیں گے. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک. اور آئی ایس پی منچ شان رمضان کوئز 2023 میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک آئی ایس پی ملتان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سارے پلیٹ فارم آپ کے منتظر ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے. اور کچھ نیا اگر آپ کے پاس ایسا آئیڈیا ہے جس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. آئی ایس پی اسٹوڈیو کی ٹیم آپ کو ویلکم کرے گی. اور ہمارے اس پورے شو کو سندل کاسمیٹکس نے اسپانسر کیا ہے. ان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہر پارٹیسپینٹ کو دیے جا رہے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، تاریخ اسلام. اور تاریخ اسلام سے آپ سے پہلا سوال ہے اسپائر کالج. کس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو ایک صحابی نے جا کے حضرت ابوبکر کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے. تو پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آصف کا نام صدیق ہے. بالکل درست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی آپ کو یہ اس طرح تفصیل سے جواب سن کے. بالکل. اور دوسرا سوال آپ سے، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو عبیدہ. جواب آپ کا درست نہیں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسے. مکس ہو گیا جی تو. تاریخ اسلام سے اب سوال کریں گے ہم ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم سے. کس صحابی سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. بالکل آپ کا جواب درست ہے. جواب. آپ سے دوسرا سوال، کس خلیفہ نے ٹیکس کا نظام قائم کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب. جی ہاں درست جواب. آپ کا بالکل جواب درست ہے اور ماشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی. بہت سی معاشرتی اصلاحات اور سیاسی اصلاحات قائم کی تھی اور وہ آج کی دنیا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. بالکل. مسلم سائنسدان ہمارا آخری سیگمنٹ، بالکل اسپائر کالج آپ کو معلوم ہے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. ابن الہیثم کا پورا نام کیا تھا؟ الحسن بن علی ابو الحسن بن علی الہیثم ابن ہیثم. ان کے جواب درست مان لیتے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. ابو علی حسن بن الہیثم. جی تھوڑا آگے پیچھے کریں لیکن آپ نے کوشش کی. حسن نام تو ان کا. ہاں جی. دوسرا سوال آپ سے، کس مسلمان سائنسدان نے مرکبات کی درجہ بندی کا نظریہ پیش کیا؟ مرکبات سبسٹانس کو ہاں جی. کیا تھا؟ البیرونی نے. البیرونی نے لیونگ اینڈ نان لیونگ کا دیا تھا نا کانسیپٹ سبسٹانس کا. نہیں لیکن جواب درست نہیں ہے آپ کا. نظریہ پیش کیا انہوں نے پہلے اس سے.
وہ ذکریہ الرازی نے. امام رازی نے. ٹھیک ہے جی. آپ سے سوال ایس پی آئی جی کی ٹیم مسلم سائنسدان سے. پہلا سوال آپ سے: کس مسلمان سائنسدان نے لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ دریافت کیا تھا؟ جی مشاورت کا ٹائم ختم ہو گیا. الزہرابی. جواب آپ کا درست نہیں ہے. جابر بن حیان نے. دوسرا سوال: ابن الحسن کی وجہ شہرت کیا تھی؟ انہوں نے پن ہول کیمرہ. یعنی کون سی فیلڈ کے تھے چلیں اب یہ کس فیلڈ سے؟ آپٹکس. نظر کا انہوں نے کافی وہ دریافت. تو ان کا اس فیلڈ میں سے ایک کام تھا. پن ہول تو کیمرہ فیلڈ کون سی تھی وہ؟ اور آنکھ کا خول. اور تھوڑا سا غور کریں فیلڈ سمجھ. یس بالکل ٹھیک ہے. میڈیکل کی فیلڈ. ٹھیک ہے درست جواب جواب درست ہے آپ کا. بہت شکریہ. یہاں تک ہمارے آج کے سیگمنٹ مکمل ہو گئے ہیں اور جب تک ہماری ٹیم جو ہے وہ رزلٹ تیار کر کے ہمیں دیتی ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو اثار کے متعلق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں اتنے نمونے تھے, اتنے زیادہ مثالیں ہیں, کوئی ایک مثال آپ شیئر کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ان کے گھر سے کوئی بھی سائل خالی نہیں جاتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سائل آپ کے ہاں آئے اور آپ کے پاس وہ جو اثار کا اصل مفہوم آپ بتا رہی تھی کہ خود آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملاً کر کے دکھایا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں سے کوئی ہدیہ آتا تھا تو وہ اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے. صحیح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی عادت رہی کہ کہیں سے بھی کوئی تحفہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے اس سے بڑھ کر اسے کوئی تحفہ دیا. مطلب اس سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کے لیے تحفہ بھیجے تو قبول بھی کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر اس کو دینا بھی ہے. جی ہاں بالکل صحیح صحیح. چلیں یہ سیکھنے کی باتیں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جو عملی جیسچرز ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے تعلق داریوں میں, ہمارے رشتوں میں مضبوطی لے کر آتے ہیں. ہمارے پاس رزلٹ آ چکا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پھر رزلٹ جو ہے وہ دیں. جی آج ہمارے پاس تھیں دو ٹیمز, اسپائر کالج اور ایس پی آئی ایچ ایس. اور اسپائر کالج آپ ماشاء اللہ بہت اچھا نالج ہے آپ کا, لیکن آج آپ نے اسکور کیا ہے 3 اور ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم نے اسکور کیا ہے 4. تو اس طرح آج کے پروگرام کی ونر تو ایس پی آئی ایچ ایس کی ٹیم ہے, لیکن آپ کے پاس ابھی دونوں کے پاس چانسز ہیں کہ اس پروگرام میں مزید ابھی شامل ہوں گے اور اپنے اسکور کو بڑھا سکیں گے. تو پروگرام یہاں تک ختم ہوتا ہے آج کا شو, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم دعا کے لیے درخواست کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمیں آپ کی رحمت چاہیے, یا اللہ آپ کی رحمت کا سوال ہے. یا اللہ ہم آپ سے حساب پہ پورا نہیں اتر سکیں گے, یا اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ آپ کا فضل چاہیے, آپ کی رحمت چاہیے. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ آمین. آمین آمین رب العالمین. جی تنگ دستی کا خوف یا مال سے محبت یا آپ کے مستقبل کا خوف کہ مستقبل میں کیا ہوگا, یہ بخل پہ آمادہ کرتا ہے, اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ رب پہ توکل کریں. جو ہمیں ہر وقت دے رہا ہے وہ پھر بھی دے گا, اگر ہم سخاوت کریں گے, اثار کریں گے تب بھی دے گا. اور پھر آج کا ایک فی زمانہ بہت بڑا مسئلہ غربت جو ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم سخاوت و اثار کو پروان چڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آج کے پروگرام سے سائمہ علی اور ڈاکٹر معاویہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اس ماہ مبارک کی مقدس ساعتوں میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ باد.